نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ حضرت خلیفہ احمد دین رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شکارپور کے بہت بڑے اللہ والے تھے، ولی اللہ تھے۔ یہ خلیفہ تھے حضرت حماد اللہ حالیجوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ حضرت حماد اللہ حالیجوی رحمۃ اللہ علیہ یہ خلیفہ تھے حضرت امروٹی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ حضرت امروٹی رحمۃ اللہ علیہ یہ خلیفہ تھے حضرت حافظ محمد صدیق بھرچونڈی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ ان اللہ والوں کے بڑے واقعات ہیں، ان کی کرامتیں ہیں۔ آج سے ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ حضرت خلیفہ احمد دین رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت خلیفہ احمد دین رحمۃ اللہ علیہ شکارپور اسٹیشن پر آئے، ایک طالب العلم بھی ساتھ تھا، قریبی چند لوگ بیٹھے تھے، وہ حضرت حسین احمد مدنی کے خلاف باتیں کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک سخت باتیں کر رہا تھا حضرت مدنی کے خلاف، تو حضرت خلیفہ احمد دین رحمۃ اللہ علیہ سن رہے تھے۔ طالب العلم سے فرمایا کہ اب اس کو، یہ جو باتیں کر رہا ہے حضرت مدنی کے خلاف باتیں کر رہا ہے، اس کو جوتے مارو۔ حضرت میں جوتے ماروں؟ ہاں جوتے مارو، مجھے تو نہیں چھوڑیں گے۔ تو حضرت فرمایا تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، تم جوتے مارو اس کو۔ تو حضرت مدنی نے جب یہ کہا اس طالب علم سے، اس طالب علم نے اس شخص کو جو حضرت حسین احمد مدنی کو گالیاں دے رہا تھا، برا بھلا کہہ رہا تھا، ان کو جوتے لگائے۔ جوتے لگا کر سائیڈ میں ہو گیا، اور وہ تلاش کر رہے ہیں کہ کس نے ان کو جوتا مارا۔ اللہ کی قدرت، حضرت خلیفہ احمد دین کی کرامت تھی، تو وہ شخص گویا کہ ان کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ کھڑا ان کے ساتھ ہے، حضرت خلیفہ صاحب کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن ان کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ حضرت کی کرامت تھی عزیزوں۔ اسی طرح ایک گاؤں سے گزر رہے تھے حضرت، ایک وڈیرا تھا، وہ سامنے آیا گاؤں کے باہر، تو وہاں بھی کھڑے ہو جاؤ، بدتمیزی کی حضرت کے ساتھ۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، روئی کو آگ نہ لگاؤ، روئی کو آگ نہ لگاؤ، روئی کو آگ نہ لگاؤ، اتنا کہا۔ اور حضرت کے ساتھی تھے، وہ بھی آگے آئے لڑنے کے لیے، تو حضرت نے فرمایا تم صبر کرو۔ حضرت نے اتنا فرمایا کہ تم روئی کو آگ نہ لگاؤ۔ اب تھوڑے دن ہی گزرے تھے، اللہ کی قدرت ایسی ہوئی کہ وہ شخص کنویں میں گر گیا، سمجھا نہیں، اور اس کا گاؤں ویران ہو گیا۔ اسی طرح حضرت خلیفہ صاحب کی اور کرامتیں ہیں عزیزوں۔ ضلع شکارپور کے قریب ایک گاؤں ہے مرید سیٹھار، وہاں قرآن پاک کا جلسہ رکھا تھا۔ اب بیچ جلسے میں حضرت خلیفہ صاحب بیان کر رہے ہیں، بیچ بیان میں مخالف مسلک کے لوگ کھڑے ہو گئے، شور کرنے لگے۔ تو حضرت کے جو ساتھی تھے، جو جلسے میں ساتھی تھے اپنی جماعت کے ساتھی، وہ بھی لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ تو حضرت نے فرمایا صبر کرو، جنہوں نے قرآن پاک کے جلسے میں رخنہ ڈالا ہے، رکاوٹ ڈالی ہے، اللہ تعالیٰ کو سزا دے گا۔ اللہ کی قدرت، شور ہوا۔ ایک عورت تھی جو قریب جلسہ ہو رہا تھا، کوٹھے پر چڑھی، ان مخالفین کی عورت تھی، وہ اوپر چڑھی، کوٹھے پر سے ایک بھاری چیز اٹھائی اور حضرت کی طرف گرا رہی تھی کہ حضرت کو لگاؤ۔ اللہ کی قدرت ایسے ہوئی کہ حضرت کو وہ چیز، بھاری چیز، وہ پتھر تھا، بھاری چیز نہیں لگا، مخالف آدمی کو لگا، وہ خون بہتا ہوا نکل گیا، اور ان میں سے جس نے حضرت کے ساتھ بدتمیزی کی تھی وہ شخص پاگل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت خلیفہ احمد دین رحمۃ اللہ علیہ عزیزوں۔ ایک جگہ موسیقی کا پروگرام بنایا، گاؤں والوں نے حضرت کو بھی دعوت دی۔ حضرت کو کہا حضرت یہ انہوں نے گانے بجانے کا پروگرام بنایا ہے، ایک گانے والی آ رہی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں آؤں گا۔ حضرت پہنچے، وہاں پہنچے، ایک ہی گاؤں میں، ایک طرف توجہ کریں عزیزوں، ایک طرف گاؤں میں انہوں نے موسیقی کا پروگرام رکھا، ایک ہی گاؤں میں قرآن پاک کا جلسہ ہو رہا ہے۔ اللہ کی قدرت ایسے ہوئی، جہاں قرآن پاک کی مجلس ہو رہی تھی، حضرت نے بیان شروع کیا، اللہ کی قدرت ایسے ہوئی کہ ان کی طرف طوفان برپا ہو گیا۔ اللہ اکبر، اتنا طوفان، ان کی چیزیں درہم برہم ہو گئی،
سمجھا، ان کا پروگرام ختم ہو گیا، حضرت کی طرف آئے کہ حضرت دعا کرو کہ طوفان تھم جائے۔ ایک ہی گاؤں ہے، ایک ہی گاؤں میں حضرت کی طرف جہاں بیان کر رہے ہیں، جہاں جلسہ ہو رہا ہے وہاں طوفان نہیں تھا، طوفان اس طرف آیا درم برم۔ یہ حضرت کی کرامتیں ہیں عزیزو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت کی کرامتیں، بہت سی کرامتیں ہیں اللہ والوں کی کرامتیں۔ یہ ایک شخص اسی طرح حضرت کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی، حضرت بدتمیزی کی تو حضرت نے اپنے ساتھ جو ساتھی تھے ان کا وہ بھی لڑنے لگے کہ حضرت صبر کرو، آپ صبر کرو، اللہ کی قدرت ایسے۔ حضرت تو گزر گئے، وہ وڈیرا تھا جس نے بدتمیزی کی، اللہ کی قدرت ہے، اس کو رات کو ہی پیٹ میں درد ہوا، پیٹ میں درد ہوا اور آگ آگ کہہ رہا تھا، آگ آگ آگ۔ اللہ کی قدرت ایسے اس کی سمجھے، اس کے جب مرنے لگا تو مرنے سے پہلے ان کے منہ سے گندگی نکلنے لگی، لیٹرین نکلنے لگی۔ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ عزیزو، اس حدیث مبارکہ کو یاد کریں، جو اللہ والوں کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ ملفوظات ہیں حضرت، یہ میرے سامنے کتاب ہے سفینۃ السالکین، حضرت سائیں عبداللہ صاحب جو سجادہ نشین ہیں جلال شریف کے، انہوں نے جمع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں، بزرگی میں اضافہ فرمائے۔ یہ فرزند حضرت سائیں محمد عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ خلیفے تھے، حضرت خلیفہ احمد دین رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی درجات کو بلند فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ حضرت کے جو بھی ہیں کرامتیں ہیں انشاءاللہ روزانہ آپ کو پہنچائیں۔ دعا کرتے ہیں۔